ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج بجٹ کے متعلق گفتگو کرنی ہے اور خاص طور پہ صنعت و تجارت سے وابستہ جو معاملات ہیں ان پر ڈسکشن کرنی. وقت میرے پاس کم ہے, براہ راست مہمان کی جانب جاؤں گا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب آصف انعام صاحب, سابق وائس چیئرمین ایپٹما. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو. آصف انعام صاحب, اب بات یہ ہے کہ موضوعات بہت سارے میرے پاس, وقت میرے پاس تھوڑا محدود ہے, اس وجہ سے میں براہ راست اس جانب جاؤں گا. پہلے تو مجھے بجٹ کے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کر دیں. آپ کیسا محسوس کرتے ہیں, بجٹ کیسا آیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجٹ تو خاصا مایوس کن ہے ٹیکسٹائل کے لحاظ سے, کیونکہ بہت ایکسپیکٹیشن تھی کہ زیرو ریٹ کا جو ہے وہ بحالی دوبارہ ہوگی, کیونکہ یہ تقریباً جو ہے اس نے ڈسٹارشن کے علاوہ کوئی خاص ریونیو جنریٹ نہیں کیا, اور فار اے ویری اسمال اماؤنٹ آف ریونیو بہت بڑے وسائل جو ہے وہ اس کے پیچھے لگے. تو اٹ واز کوائٹ ڈس اپوائنٹنگ کہ یہ زیرو ریٹ بحال نہیں ہوئی. ایٹ لیسٹ یہ تو توقع تھی کہ بہت چھوٹا کوئی ریٹ آ جائے گا کہ 2-4% نامنل کے ڈاکومنٹیشن کے حساب سے رہے. ایک تو یہ بہت مایوس کن رہا ہے. پلس اب آپ دیکھیں کہ جو انرجی پیکیج ہے وہ صرف 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہوا ہے, تو وہ بھی ایک خاصا ڈس اپوائنٹنگ ہے. جب آپ کو نئی انڈسٹری ملک میں لگانی ہے تو آپ کو کم از کم 10-12 سال کا تو ویژن دینا ہے, تو وہ بھی کلیئرٹی لیک ہے. اسی طریقے سے وہ کلیئرٹی لیک اس لیے ہے کہ آپ کو ہر دفعہ سبسیڈائز کرنا پڑ رہا ہے, تو اس کا روٹ کاز جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہوا. آج تقریباً اس گورنمنٹ کو آلموسٹ 2.5 سال ہو گئے ہیں, تو وہ روٹ کاز بھی ابھی تک چلے جا رہا ہے. اس کی مطلب تاریخیں پڑتی رہتی ہیں, خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں کہ جی نیگوشیٹ ہو رہا ہے, یہ ہو گیا. سیم از دی کیس آف LNG. دنیا میں $2-2.5 پہ مل رہی ہے, تو ہمارے یہاں تقریباً $6 ہے. ہماری انرجی کاسٹ کم ہونی چاہیے, ہم تو اخبار میں ابھی پڑھتے ہوئے آئے کہ ہماری تو بڑھے گی. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور یہ تمام چیزوں میں کوئی ریسپائٹ نہیں مل رہا. پھر جو تھوڑے بہت پیکیجز دیے گئے وہ بھی اس طریقے سے دیے گئے کہ وہ بہت فیو لوگوں کو ملے. جیسے ری فائنانس 100% بڑھایا گیا, مگر وہ بٹوین ویری فیو پیپل بٹا. تو نہیں مطلب اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں, یہ اب ایکسیس کون کرے گا, کیونکہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تک ایکسیس بہت کم لوگوں کو ہوگا, ہے نا؟ جی, اس کا ایکسیس اس طریقے سے ہے کہ جی چھوٹا آدمی کو تو پہلے ہی نہیں ملتی, تو اب جن کو ملی ہوئی تھی ان کے 180 کے 360 دن ہو گئے. ٹھیک ہے, گڈ فار دیم, بٹ باقی سیکٹرز کو بھی جو ہے وہ ری فائنانس وغیرہ پہ انکلوڈ کرنا چاہیے تھا. اچھا, سو دیٹ مینس اف آئی نیڈ ری فائنانس آئی گو ٹو اسٹیٹ بینک اور آئی گو ٹو دا ریلیونٹ کمرشل بینک؟ ڈسپرس بائی اسٹیٹ بینک, تو اس کا پورا ٹائم پیریڈ 180 کا جو ہے 360 کی ہے. دیٹ مینس وہ 100% انہانس ہو گئی نا, پلس اس کی سیلنگ بھی انہانس ہوئی. تو وہ سارا ایڈیشنل جو پیسہ ہے وہ اکانومی میں نظر نہیں آ رہا کہیں, تو اٹس جسٹ لائک کہ وہ کسی بلیک ہول میں چلا گیا. تو بڑے پلیئرز کے پاس چلے جائے گا نا, تو وہ بڑے پلیئرز تو ظاہری بات ہے اپنے مزاج سے اس کو دیٹ آئی ڈونٹ نو. میں تو صرف مارکیٹ کا بتا سکتا ہوں کہ وہ مارکیٹ میں شو نہیں ہو رہا, کہ وہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ سارا پیسہ جو ہے کسی بلیک ہول میں چلا گیا ہے اور بس اب وہاں سے کچھ نہیں اندھیرا ہے کھڑا ہے. تو بہرحال ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز بھی ہیں, کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے, وہ تمام چیزیں بھی ہیں. اچھا, ایک بڑا فرینک کویسچن ہے, بڑا اس کا سیدھا سادہ جواب ہوگا ویسے, لیکن بات یہ ہے کہ مستقبل کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹس اور ویزاوی یا ود ریفرنس ٹو ٹیکسٹائل ان کو کہاں دیکھتے ہیں اور اس کے لیے کیا پلاننگ کی بجٹ میں؟ جی ایز سچ تو کوئی اور چیز نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ویتنام وغیرہ نے کہاں سے کہاں پروگریس کی ہے, اگر ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ تھوڑی بہت گرے گی بھی تو وہ کور ہو جائیں گی. ہمارا تو پوری دنیا میں شیئر ہی پہلے 1.2 تھا, 1.3 تھا آئی تھنک سو 2000 میں, خال 14-15 میں, جو گر آ کے 0.8 ہی رہ گیا. وہ 0.8 کا 0.1 ہونا کوئی بڑی 1% ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے لیے 10-20% گروتھ ہوگی, ورلڈ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس پوٹینشیل, تو میں نے جیسے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا کہ ہم تو 10% پوٹینشیل آرام سے ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, یہ وقتی چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, یہ تو مشکلات آئیں گی, ان سے نمٹنا ہوتا ہے. تو یہ مگر ابھی تک کوئی ڈائریکشن جو ایک آپ کہیں نا کہ 100% پریسائز کلیئر آنی چاہیے, وہ اتنی بڑی ہے نہیں. ایس ایم ایز کے سلسلے میں یہ تھا کہ وی ور ایکسپیکٹنگ کہ ٹرن اوور ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا یا بہت کم کر دیا جائے گا, کیونکہ ایس ایم ای کی کاسٹ جو ہے وہ 6% ہے. تو اب چونکہ گورنمنٹ کے پاس اگر ریونیو نہیں ہے اور وہ ایس ایم ای کو ریلیف نہیں دے سکتی, تو پھر جو نان ایس ایم ای ہیں جو پھر ایک ڈفرینشیل ریٹ میں ان کا ریٹ بڑھا دیا جائے کہ بھائی جو ایس ایم ای کے 6 سے ایک جگہ جمع ہے تو پھر وہ کم از کم 3% FTR دیں, تو تاکہ کم از کم لیول پلینگ فیلڈ تو ہو نا, کہ ایک آدمی پہ ٹیکس 6% ہے, ایک آدمی پہ ٹیکس 1% ہے, وہ تو کم از کم انجسٹیفائڈ ختم ہو, انارملی تو ختم کی جائے نا.
اچھا باقی سیکٹرز کو پیکیج دے رہے ہیں, آپ کے اسپیسیفکلی میں بات کرتا ہوں, ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کیا پیکیج تھا اس دفعہ؟ دیکھیے جو جنرل میں سمجھتا ہوں کہ سارے سیکٹر کو ملا ہے وہ تو گیس اور بجلی کا ریٹ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے, اور وہ تقریباً آتے ہی دیا تھا. صرف اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ چونکہ پیچھے ایکسپیکٹڈ تھا کہ بائی دا ٹائم یہ ٹیرف کے کنسیشن ایکسپائر ہوں گے, جب تک پورا سسٹم ہی ٹھیک کر لیا جائے گا, ری نیگوسیشن وغیرہ کا یا جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے پورا ہو جائے گا. تو وہ تو نہیں ہوا, اب وہ 6 مہینے بڑھاتے جا رہے ہیں نا, تو اس سے جو آپ کو ایک کک ملنی تھی نئی انڈسٹریلائزیشن کی وہ نہیں مل پا رہی نا. اب کوئی شخص 6 مہینے کی بیسس پہ آپ ایگزسٹنگ تو ڈیفینیٹلی بہت بہتر رہیں گے, مگر آگے لوگوں کو پرابلم آئے گی کہ ویژن نہیں ہے کہ کس بیسس پہ, کس کاسٹ اسٹرکچر پہ ایکسپینشن یا کوئی نئی چیز پلان کریں. اچھا آصف صاحب, ایک اور بڑا اسی طرح کا فرینک کویشچن, نیگوشیٹ کریں گے ٹیکسٹائل والے تو کس سے نیگوشیٹ کریں گے گورنمنٹ کے اندر, کیونکہ کچھ کلیئرٹی اس میں بھی اویلیبل نہیں ہے نا. بجٹ تو کوئی اور پڑھ رہا ہے, بتا کوئی اس کے بارے میں اور رہا ہے, پھر آپ نے اپنے مسائل حل کرانے ہوں گے تو آپ کس سے جا کے بات کریں گے؟ دیکھیے جو اپٹوبا کی بھی میٹنگز ہوئی ہیں یہ سارا ٹیم ورک ہے, آئی تھنک سو ایوری بڈی از انوالو. تو اس وقت جتنی کوہیژن ہے اور جو گورنمنٹ کے مطلب جس طریقے سے فنکشنریز کام کر رہے ہیں وہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں, ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو اب بہت ساری چیزیں ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں بہت ساری لمیٹیشنز ہیں, مگر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کسی سے بھی بات کریں اٹس لائک آل فار ون, کسی سے بھی بات کریں تو اٹس جسٹ لائک ٹاکنگ ٹو آل. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ان میں آپس میں جی فنکشنل ہیں, آپس میں اچھا رابطہ میں ہیں. پھر بھی آپ نے جیسے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو شاید انہوں نے اتنا بغور دیکھا نہیں, مزید نظر ثانی کی گنجائش بھی ہے اور کرنی بھی چاہیے. اس میں دونوں چیزیں ہیں, اس میں فزیکل لمیٹیشن بھی ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ جیسے کسی کے پیٹ میں کیڑے پڑے ہوں تو اس کو صحت آپ کتنا بھی کھانا کھلا دیں تو وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے. تو جب تک وہ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی نہیں پی جائے گی تو جب تک ملک کی اکانومی کو یہی چیز جو ہے وہ درپیش رہے گی کہ آپ کتنی بھی خوراک دے دیں وہ بندہ صحت یاب یا صحت مند نہیں نظر آئے گا آپ کو. کیڑے آپ نے جیسے کہا کہ وہ بہت زیادہ ہیں, ہاں وہ کچھ رہنے نہیں دے رہے, بچنے نہیں دے رہے. جی یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی جاری. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. آصف انعام صاحب کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جناب والا جو چیزیں ہائی لائٹ کرنے والی تھیں وہ سب بتا دیں. بولا گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ معاملات ایسے نہیں کہ آپس میں رابطہ نہیں, ربط نہیں, لیکن بس کچھ توقعات ہیں, کچھ امیدیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. اس میں انہوں نے چند چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. میں چاہوں گا آصف انعام صاحب اپنی بات مکمل کر لیں آپ, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کوئی اسی میں سے سوال نکالتا ہوں. جی آصف انعام صاحب. جی بریک پہ جانے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا جی معاملات جس طرح کے ہیں پہلے ان کو اندرونی معاملات کو ٹھیک کر لیں, پھر اس کے بعد آگے چل پائیں گے, یہی کہہ رہے تھے آپ. بالکل ٹھیک ہے. وہ میرا مطلب یہی تھا کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے تھے, آتے ہی کر دیے تھے کہ جیسے ٹیکسٹائل کا جو ہے وہ انرجی پیکیج وغیرہ دیا تو وہ بہت بہترین کام تھا. اور اس کے بعد ہی آپ سمجھیں کہ اتنی انڈسٹری سروائیو کی تھی, اور یہ اگر کووڈ-19 کا یہ مسئلہ نہیں آتا تو خاصی بہتری پرفارمنس جا بھی رہی تھی. مگر وہ کوئی دائمی سلوشن نہیں ہے کیونکہ آپ کو ہر دفعہ بجٹ میں ایلوکیشن رکھنی پڑتی ہے, اینڈ دیر از نو گارنٹی کہ 2 سال بعد ایلوکیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ آپ کی فزیکل اسپیس ہے کتنی ہے نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں توقع تھی کہ اسٹرکچرل ریفارم ہوں گے اور جو تمام چیزیں ٹھیک کرنی ہیں, آئی پی پی, LNG وغیرہ وہ سب ہو جائیں گی. تو جب تک وہ نہیں ہوں گی تو کنٹری کا جو آپ ایک فورن انویسٹر کے پراسپیکٹ پہ بھی دیکھیں تو جب آپ کو کاسٹ اسٹرکچر نظر آتا ہے تو وہ تقریباً باقی آپ کے ریجن سے دگنا تگنا ہے. تو آبویسلی نو بڈی ول انویسٹ کہ, اور ڈومیسٹک مارکیٹ کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی کم ایسیس ہے ڈیو ٹو لاٹ آف اسمگلنگ اینڈ ایوری تھنگ وچ از آلسو انڈر مطلب گورنمنٹ از ٹرائنگ از لیول بیسٹ کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول کر لیں اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی نکلیں. ایسی بات نہیں ہے, تھنگز آر موونگ, لاٹ آف تھنگز آر موونگ ان پازیٹیو ڈائریکشن.
मगर जो ये कोविड रिलेटेड जो पैकेज मुझे मिले, जैसे रीफाइनेंस की एक्सटेंशन थी या लोन का डिफ़ॉल्ट था, तो आपको पता है कि इस मुल्क में चूँकि बहुत सारे लोग सूद पे का काम ही नहीं करते, मतलब बीइंग इस्लामिक और उसकी फंडामेंटल डिफरेंस की वजह से, तो बहुत बड़ी आपकी तादाद ऐसी है कि जिन्होंने लोन ही नहीं लिया हुआ, तो इनफैक्ट उनके लिए तो ये पैकेज आया नहीं आया बराबर हो गया कि जो अपने पैसे से कारोबार कर रहा है उसको डिफ़ॉल्ट की क्या सहूलत होगी, जब उसका कर्जा ही नहीं है तो डिफ़ॉल्ट क्या करेगा। तो ये हाईली लेवरेज फ्यू लोगों तक की ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। तो उमूमी तौर पे जो टेक्सटाइल का बहुत बड़ा सेक्टर है जो अपने पैसे से काम कर रहा है और वाकई रियली मुल्क को कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंसेशनल फाइनेंसेस या उन सब पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो जो है वो इस तमाम में खासी हद तक महरूम रहा है। अच्छा, ये आपने बड़ी मज़ेदार बात की, क्योंकि हमारे यहाँ किसी ने शायद इस जाविये से इसको ना देखा हो, लेकिन लेवरेज या जिन लोगों ने बैंक से उधार ले रखा है, काम कर रहे हैं, उनके पास वर्किंग कैपिटल बैंक की तरफ से आ रहा है, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। एम आई करेक्ट जी? वर्किंग कैपिटल नहीं, वर्किंग भी और लॉन्ग टर्म भी सब। अच्छा। हर चीज़ पे 1 साल का तकरीबन जो है वो लीगलाइज डिफ़ॉल्ट कर दिया ना कि आप 1 साल एक्सटेंड कर दें। अच्छा। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो ले ले तो वो उसका मतलब वो शुमार नहीं होगा डिफ़ॉल्ट। ओके, नाउ आई गॉट इट। यानी एम ये है कि उनको रिलीफ, वो भी कंसेशनल रेट पे, यानी आपको मार्केट से पहले ही 1/6 पे रेट मिला हुआ है, उसको भी आप 1 साल रोल ओवर कर दें। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ओवरऑल अगर हम अब मामलात को देखें हमारी बजट की रोशनी में, जैसे आपने बताया कि कुछ तो खुद हाथ जकड़े हुए हैं, आपने इसीलिए पहले वाजे कर दिया था कि पैसे हैं नहीं, तो जो कर सकते थे वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें खामियां और कोताहियां रह गई हैं। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं, जो खामियां और कोताहियां रह गई उनको हाईलाइट कर लें, ताकि पता ये लग जाए कि हाथ बंधे हुए लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इसमें अपना नासिर भाई ज़ीरो रेटिंग का है, इसमें फिस्कल एलिमेंट जो है वो बहुत कम है, और बल्कि आपके जो रिसोर्सेज फ्री होंगे इससे, उससे आप इससे ज़्यादा दूसरी जगहों से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अब वो ज़ीरो हो या उसका जो भी एक तरीके कार तय करें, इसमें फिस्कल रूम बहुत कम है, इसलिए हमें बहुत उम्मीद थी कि ये हो जाएगा, क्योंकि तो क्यों नहीं हुआ, फिस्कल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। क्यों नहीं हुआ ये आप फिर मुझे बताएं, आजकल के मामलात में क्यों नहीं हुआ? देखिए, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं कि अब ये तो यही बता सकते हैं कि क्यों, किस वजह से नहीं हुआ, और तकरीबन यूनानिमस डिमांड थी सारी इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल की, हर सेक्टर की यही डिमांड थी कि इसको जो है वो ज़ीरो रेटिंग को बहाल कर दें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पॉजिटिव भी एक कुछ बात कर लें कि कल USA का जो है वो रिटेल सेल का डाटा आया है, उनकी अप्रैल जो सेल्स है जो कपड़ों की है वो 188% बढ़ी है अप्रैल से। अप्रैल में जो गिर गई थी वो 188% बढ़ी है मई में। तो इसका मतलब है कि जो जब उनकी इकॉनमी खुली है तो खासी बेहतर तरीके से जो है वो डिमांड रिवाइवल का चांस है, और 17.5 ओवरऑल बढ़ी है, मगर अप्रैल सेक्टर 188% बढ़ी है। अच्छा, ये अप्रैल की आपने बात की, यानी बने बनाए कपड़े। जी जी, बने बनाए कपड़े है ना जी। तो ये हमारे वैल्यू एडेड सेक्टर के लिए अच्छी खबर है जी, अच्छी है अगर तो कैपिटलाइज करें तो अब ये देखें ना, हर चीज़ को आप वो कर देते हैं, क्या नाम है, सब सब्जेक्टिव कर देते हैं। नहीं, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। देखिए, आज आप समझें कि हमारे से जो मुल्क पीछे थे एक्सपोर्ट में, वो आज हमसे 4 गुना आगे चले गए, तो इसका मतलब है कि वी आर आइदर डूइंग गेटिंग अ रॉन्ग एडवाइस और वी आर मूविंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब हम अगर एक गलत दवाई इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मर्जी कभी ठीक नहीं होगा। ये बात आपने, तो ये तो आप उनसे पूछें कि भाई वियतनाम का एडवाइज़र कौन था, हमारा एडवाइज़र कौन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, वो तो अब बहुत आगे निकल गए ना साहब। ये बात तो अब 90s में हम कर सकते थे ठीक उसको, लेकिन मगर 90s में क्यों नहीं हुआ? मतलब हर चीज़ के मिनट्स तो होंगे ना कि किसने क्या कहा, तो उसको ही कम से कम रिव्यू कर लें कि जी हमने कहीं कोई एक हिस्ट्री की, किसी को PhD करा लेना कि भाई हम क्यों पीछे रह गए, इस पर ही PhD कर ले कोई। सर, ये करने वालों ने जो है ना वो भी PhD किया हुआ है, जिन्होंने ये किया था उन्होंने भी एक PhD किया है कि कैसे नहीं होने देना। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि ये भी एक बड़ी, देखें, बड़े मज़ेदार चीज़ है कि एक ज़माने में एक वर्ल्ड लीडर एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल का पाकिस्तान, और कहाँ उसकी पोजीशन नीचे हो गई। अभी आप जब बता रहे थे शुमारियात तो मैं खुद हैरान हो रहा था। मेरे ख्याल से जिसने गिराया होगा उसने भी बड़ी कोई महारत से गिराया होगा। सर, ये मैं बता दूं आपको, उस पॉलिसी मेकर के अंदर भी बड़ी महारत होगी। क्या कहते हैं आप आसिफ सर? जी, पर पॉलिसी मेकर में महारत होगी, पता नहीं पॉलिसी मेकर का अपना ग्राफ जो है वो वियतनाम से भी ऊपर हो, ये पता नहीं। हाँ, ये बात आपने, लेकिन सर पता है क्या, मैं वैसे आज ये बात करना नहीं चाह रहा था, आपने अच्छी बात की थी अभी, लेकिन पता है क्या, लोगों के जहन में ये है कि वो जिन लोगों ने, ये जो लोग इस चीज़ के सारे के जिम्मेदार हैं ना, उनको अभी तक कटहरे में खड़ा नहीं किया गया।
بلکہ خود جا کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے ہیں یہ لوگ. یعنی دے ہے, آپ بجٹ سپیچ سن رہے ہوں گے, بیچ میں نعرے آپ نے سنے ہوں گے. آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو کامنٹ آن دیٹ, جبکہ آپ کہہ سکتے ہیں اس بارے میں بھی, لیکن آج تو یہ بھی وہیں کھڑے ہو گئے. ایک عجیب سا مسئلہ ہو گیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل یہ ہے. جیسے میں کل ایک صاحب کو دیکھ کے حیران رہ گیا تھا, وہ ہیلتھ کی بات کر رہے تھے. ان کو یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے خود ہی ایک ترمیم پاس کی تھی جس سے ہیلتھ پروونسز کو چلی گئی, اور اب جو ہے, اور وہ مطلب بڑے پائے کے لیڈر تھے. تو اب اس قسم کا ہے, مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بہرحال اب یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ کس طریقے سے دیکھیں. اس میں بہت ساری چیزیں, کئی چیزوں میں اسٹے ہوئے ہیں آئی پی پی وغیرہ کے. بلکہ آپ نے کل دیکھا ہوگا امپلائر فیڈریشن نے بھی جو ہے وہ چیخ و پکار کی ہے کہ جی یہ ان کا جو ہے وہ فوراً جو ہے فرینزک آڈٹ کیا جائے, اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جی ان کو کٹہرے میں لایا جائے. وہ اس کے حق میں ہی نہیں ہے کہ ری نیگوشیٹ کیا جائے, ایزی وے آؤٹ نہ دیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل اس کو جو ہے وہ پروسیڈنگ کریں. اچھا ایک بات آپ سے پوچھنی تھی آصف انعام صاحب, ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا جو ہے, جیسے آپ نے جو باتیں بتائیں, میرے خیال سے تھوڑا انویسٹمنٹ ہنگری بھی ہوا اس وقت. تو اگر ہم یہ باہر سے آنے والے سرمایہ کو ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف آنے دیں, کوئی برائی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں, کیونکہ ابھی بڑی رکاوٹیں ہیں باہر سے پیسہ لا کر انڈسٹری لگانے پر, ایسا میرا خیال ہے. جی ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو ہے نا وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. باہر سے جو شخص آئے اور وہ آ کے انویسٹ کر سکتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بلکہ یہی سب سے جو ہے وہ مزے کی چیز ہے کہ ویتنام میں 40 بلین ڈالر کا فورن انویسٹمنٹ آیا, پاکستان میں زیرو آیا, اور ہماری گورنمنٹ کہتی رہی کہ ہم نے تو ٹیکسٹائل کو فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. تو وہ ایسی فیسلٹیز تھیں, یہ پچھلی گورنمنٹوں کی بات کر رہا ہوں, کہ جو جن کے حساب سے انہوں نے پتہ نہیں ٹیکسٹائل کو کیا دیا ہوا تھا. تو ان کے سیکٹر میں آیا کدھر انویسٹمنٹ, جہاں 65% ریٹرن ڈالر میں آ گئی لوگوں کو, تو وہ ٹیکسٹائل کو کون آئے گا؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آپ محنت کا کام ہی نہیں ہے. ان سب کو پتہ ہے کہ جی اوور لوڈڈ ہے, ہر چیز جو ہے وہ اوور لوڈڈ ہے. چاہے آپ پورٹ دیکھ لیں, پورٹ جب پرائیویٹائز ہوئی ہے اس کی کاسٹ کیا ہو گئی ہے. اسی طریقے سے آپ یو نیم ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ از ناؤ فلیسنگ آن دی اکانومی. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ جن پہ فلیس کر رہے ہیں وہ سکڑتے جا رہے ہیں, تو اب یہ کینیبلائز کیا ہوگا؟ نہیں, یہ تو بڑی عجیب سی آپ نے بات کر دی کہ آسانیاں بھی ہیں, وے فارورڈ بھی ہے, آسانی سے لوگ آگے سرمایہ, لیکن زیرو نہیں آ رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ان کو وائبل نہیں نظر آ رہی. وائبل نہیں لگی. مطلب ہے کہ جہاں کھلا میدان ہے, انہوں نے کہا بھائی اس سے دنیا میں بہت بہتر ملک ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں کے انویسٹمنٹ کریں. یہ وائبلٹی کی بات تب بھی ہوئی تھی 2014-15 کے اندر, جب لوگوں نے کہا تھا کہ چین لا کے پیسے لگائے گا, پھر ایک فیصلہ آباد میں شاید کسی یونٹ میں پیسے لگائے یا کسی فیکٹری میں پیسے لگائے, پھر آگے ہم نے کبھی وہ بھی نہیں سنا کہ آگے وہ لوگ کہیں بڑھے. یہ بات آپ کی جو ہے یہ بڑی دمدار ہے کہ وائبلٹی نہیں ملی. تو سر ان کو وائبلٹی نہیں مل رہی تو آپ لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ آپ لوگوں کے لیے بھی پھر وائبل کہاں ہوگا؟ جب گورا آگے نہیں کرنے کے لیے تیار, تو پھر آپ لوگوں کے لیے بھی وائبلٹی کا ہوگا کہ نہیں؟ جی یہی سب سے بڑا میرا آرگیومنٹ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم نے ٹیکسٹائل کو کتنے بینیفٹ دے دیے ہیں. تو میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ جی یہ جب ویتنام میں وہ 40 بلین ڈالر اور 60 بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ گیا ہے خالی ٹیکسٹائل سیکٹر میں, تو پاکستان میں کیوں نہیں آیا؟ آپ نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہوئی. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے, اور میرے خیال سے اس میں جو ہے بہت کچھ ہم اور بھی ایکسپلور ہمیں کرنا چاہیے. میری خواہش تو یہ ہے کہ ابھی مزید بھی ہم اس موضوع پر بات کریں, لیکن میرے پاس نکات تھوڑے مختصر ہیں. آج میں چاہ یہی رہا تھا کہ میں فوکس کروں ٹیکسٹائل پہ, بجٹ پہ, تو میرے خیال سے اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں. اگر آپ ان کنکلوژن کوئی بات کرنا چاہیں تو کر لیں, پھر اس کے بعد پھر میں اس کو اس میں میرا کنکلوژن یہ ہے کہ ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا ہے, تو اس میں اگر نظر ثانی کی جا سکتی ہے تو زیرو ریٹنگ والے مسئلے کو اگر ایڈریس کر لیں تو اس سے ٹیکسٹائل کو جو ہے خاصی سہولت مل جائے گی. آصف انعام صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں آئے, ساری آپ نے باتیں کی. ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. علی ناصر کو ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.